Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اگر یہ سارے ثواب میت کو پہنچتا ہے تو اس طرح تو بہت سے لوگ پیچھے ثواب پہنچانے والے، تو پھر تو ہر گناہگار کی بخشش ہو جائے گی. ثواب پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بخشش بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے مرحوم کے گناہ اتنے وزنی ہوں کہ ساری قوم مل کے بھی صدقہ کرتی رہے تو پھر بھی اس کا وزن ہلکا ہو اور اس کے گناہ کیا ہوں؟ بھاری ہوں. تو اسلام نے جو اصل جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ عمل کو، عمل کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایک آدمی اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے کوئی اصالِ ثواب کرنے والا نہ ہو، اس کی بخشش کا وعدہ ہے. لیکن ایک آدمی برائی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے توبہ کیے بغیر، ساری دنیا بھی اس کے لیے استغفار کرے گی تو اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بخشش کا وعدہ نہیں ہے. چاہے ساری دنیا اصالِ ثواب، فائدہ ہوتا ہے اس کا، اصالِ ثواب کا فائدہ ہوگا. بخشش کا وعدہ اللہ کا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جاء ربہ بقلب سلیم، پاک دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، گناہوں سے پاک دل. تو گارنٹی صرف اس کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طرح یہ یاد رکھو، جو اتنا بڑا جنازہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کسی کا بھی جنازہ بڑا ہو تو سب بخشے بخشائے ہیں. تو جنازہ بھی بڑا ہونا ایک اچھی چیز ہے، اچھی امید ہے، لیکن گارنٹی جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف کس کے لیے؟ عمل اچھا ہو. عمل اچھا ہے، مر گئے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، چیل کوے کھا گئے لاش کو، بخشش یقینی ہے. عمل اچھا نہیں تھا، مر گئے، پوری دنیا بھی 6 ارب کی آبادی آ گئی جنازے میں شریک ہونے کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں اللہ کی طرف سے. فضیلت ہے کہ اتنے لوگ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، شاید بخش دے اللہ. امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی بولتے کیوں نہیں ہے. گارنٹی صرف ایک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ فوکس اسی کو کیا، عمل. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عمل سے ہٹ گئے ہیں اور بس ان چیزوں پہ، کراؤڈ پہ، اور اتنے لوگ ہیں میرے نعرے لگانے والے، اور اتنے لوگ، اور کچھ لوگوں نے عجیب معیار بنا لیے، میں صبح اتنے وظیفے پڑھتا ہوں، شام کو اتنی تلاوت کرتا ہوں. گناہ سے آپ بچتے ہو کہ نہیں بچتے؟ اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہے. تو سب سے پہلے قرآن نے اعمال کو فوکس کیا ہے. قرآن میں ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یہ تو نہیں کہا قرآن نے کہ سب انسان خسارے میں سوائے وہ لوگ جو مر جائیں تو پیچھے دیگیں چڑھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے، سوائے وہ لوگ جو مر گئے تو پیچھے قرآن خوانیاں پہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے. نا 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 نا. اصول اور ضابطہ جو لا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو، عقیدہ درست، وعملوا الصالحات، اور اعمال اچھے کر لو، اپنے عمل کو فوکس کر رہے ہیں بھائی تو یہ کر لو، پھر باقی چیزیں غریبی میں چلاؤ. مر جائے تو اتنے لوگ جنازے میں آ جائیں، اچھی بات ہے. اولاد دعا کرے آپ کے لیے، بہت اچھی بات. یہ سب غریبیاں ہیں. آپ پلیٹ ہی خرید نہیں رہے ہو، کھانا ہی غریبی سے شروع کر رہے ہو. آپ ہوٹل میں گئے، آپ نے کہا یار نہاری کتنے کی؟ اس نے کہا 100 روپے کی. آپ نے کہا اچھا روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 15 روپے کی یا 10 روپے کی. آپ نے کہا چائے کتنے کی؟ اس نے کہا جی 20 روپے کا کپ ہے. آپ نے کہا اور گریبی؟ اس نے کہا گریبی فری میں. تو آپ نے کہا 8 گریبیاں لے آؤ، خالی 8 گریبیاں لے آؤ. وہ کہے گا بھائی جان پہلے کھانا تو کھاؤ. ہاں اگر روٹی بیوہ ہو گئی، یعنی سالن ختم ہو گیا اور روٹی رہ گئی خالی، تو روٹی بیوہ ہو گئی، تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی گریوی لا دیں گے. یار تھوڑا سا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے 100 روپے کی پوری پلیٹ خریدی ہے، تو اب اگر آپ کا پیٹ خالی رہ گیا، 2-4، ہم تو پورے کھانچے بھرتے ہیں نا بھائی. جب کھانا کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں تو جتنے بھی کھانچے ہیں پتے تک میں خوراک پہنچائی جاتی ہے، یعنی آتے ماتے تو بھر جاتی ہیں، اس کے بعد گردوں میں، پھیپڑوں میں، جہاں جگہ ملتا ہے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ گریوی سسٹم پاکستان میں، دنیا میں کہیں نہیں ہے، شاید انڈیا میں بھی ہو. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پلیٹ کے پیسے دیے تھے، 100 روپے کی روٹی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، 2-4 کھانچے آپ کے باقی رہ گئے ہیں، تو اب ہوٹل والا کہتا ہے یار اب اس سے کے پیسے آپ سے کیا لینے، چلو آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو 1 گریوی یا 2 گریویاں بھی کھلا دے گا، وہ تھوڑی سی ڈال کے لے آئے گا، چلو جی. تو یہ جو جنازے میں اتنے لوگ آ جانا، اس سے بخشش کے وعدے ہیں. اسی طرح جو ہے پیچھے لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے غریبیاں ہیں، یہ اصل نہیں ہے. جنت کی اصل قیمت عمل ہے، عمل. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہنم سے بچنا ہے تو عمل. تو پہلے عمل مکمل ہو جائے، پھر نیچے بعد میں اولاد بھی دعائیں مانگ رہی ہے، اور بچوں میں حافظ بھی ہیں، وہ بھی بخشوائیں گے انشاءاللہ، شہداء بھی بخشوائیں گے، علماء بھی بخشوائیں گے، اور جناب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے. تو یہ غریبیاں بھی ہیں.
ہم نے جب یہ فضائل سنے اسلام میں غریبیوں کے, ہم نے عمل کو پیچھے کر دیا. لوگ سود بھی کھا رہے ہیں, چوری کے پیسوں سے حج کر رہے ہیں جا کے, کرپشن دبا کے ہو رہی ہے, بہنوں کی وراثت پھوڑی ہوئی ہے طبیعت سے, ان سے معاف کروا لیتے ہیں, بہنوں سے 2-2 کروڑ کے پلاٹ معاف کروا لیے ان سے, ٹھیک ہے نا, وہ معاف کروا لیے, ان کی وراثت نہیں دے رہے. اور جناب معاشرے میں جو بیوہ عورتیں رول رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے, مگر کوئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار. میں تو اس کو بھی ایک جرم ہی سمجھتا ہوں. اور جناب لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں, اور فون پہ گپیں بھی ہو رہی ہیں, 10 گرل فرینڈ پالی ہوئی ہیں, اور جناب شادی کرتا نہیں ہے, اور ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی, بیگم اور کر بھی لیے تو وہ دوستیاں نہیں چھوڑ رہے. وہ بیگم کو بیوقوف بنانے کے لیے وسیم ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدماشیاں طبیعت سے چل رہی ہیں. سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا, نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے, نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, سارے الٹے کام. لیکن جناب جنازہ ایسا خاندانی ہو جائے گا تو بخشوا دیے جائیں گے, اور جناب پیچھے پبلک جب مریں گے تو کھانا لوگوں کو کھلائے گی, نہ عقیدہ درست ہے. تو میرے بھائی یہ پھر سنہری خواب ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, پہلے عمل ہے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اس لیے عمل کو فوکس کرو, اس کے بعد غریبیاں ٹھیک ہیں. عمل ہی نہیں ہے, غریبیوں پہ گزارا چلا رہا ہے. تو وہی ہے بھائی, وہ ایک آدمی گیا ہوٹل میں, وہ رائتے پہ بھی ہے یہ واقعہ, تو غریبی پہ ہے نا, کہ بھائی یہ روٹی کتنے کی, یہ سالن کتنے کا, یہ اتنے کا, رائتا پھر اس نے کہا رائتا لے آ بس تو خالی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمل سب سے پہلے عمل ہے. عمل حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی, یہ پورے کرنے کے بعد میرے بھائی کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو. بے شک ایک بندہ بھی دفن ہی نصیب نہیں ہوتا. فرض کر لو آپ بہت نیک تھے, نیک آدمی تھے, خدا نہ خواستہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی, اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی ہے, بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ کے مر گئے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے, بم دھماکے میں چیتھڑے اڑ گئے, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاء اللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ, اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتہ دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے, جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور اود کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گنہگاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے, اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد, اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب
نہ ہو, یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے. اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا, 3 دن بعد بھی جائیں گے, نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا آپ کو. چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل, تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے, تو مرنے کے بعد آپ جاؤ, جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے ہی. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے, کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم, عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی, اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے. اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو, ٹینشن مت لو, یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے. آپ کے عمل اگر برا ہے, آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو, تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. جو عین نبوت ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنت, تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا, گناہوں سے بچے گا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا. خواب میں آپ جہنم میں جا رہے ہو, تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو سچا کون ہے؟ قرآن. لیکن لوگ قرآن کو نہیں, خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں. بہن کی وراثت دی نہیں ہے, آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو, آپ خوش فہمی ہو, یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر, ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ تو ابھی 10 سال ہو گئے, ابا کو ابھی دیکھیں گے. بھائی وراثت نہیں دی, گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا, گھر والوں سے رابطہ کرو گے, 2 نمبر آدمی ہے اتنا تمیز سے, گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایسا ہنسی خوشی زبر, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب تو کراچی میں ڈھکن ہی ختم کر دی ہے گورنمنٹ نے, گٹروں میں کراچی میں حکومت نے ڈھکن اس لیے ختم کیے تاکہ یہ اوباش قسم کے لونڈے لپاڑے گٹر کے ڈھکن پہ نہ بیٹھیں. ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا حکومت سے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوئے تاکہ یہاں بیٹھ کے لوگ گٹکا کھاتے تھے, تو حکومت نے گٹکے کو ختم کرنے کے لیے گٹروں سے ڈھکن کیا کر دیے, غائب. اور کووڈ-19 کے خلاف آپ کا جو امیون سسٹم ہے, قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گٹر جو ہے نا ان کو بھی ابلنے دیا ہے تاکہ گندگی پھیلے اور آپ کی جو بھنگی آسانی سے بیمار نہیں ہوتا. یاد رکھو, آپ بھنگی کے منہ پہ چھینکو کے بیمار ہو جائے گا, وہ کہے گا ہم گٹروں سے گھوم گھوم کے نکل کے آتے ہیں یار, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, تو ہمارے اوپر چھینک رہا ہے. بیمار تو وہی آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے. تو یہ بھی حساب کتاب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھی سوچ رکھنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں جو کراچی کے گٹروں کے ڈھکن غائب کیے ہیں اس میں بھی کوئی اچھا مسئلہ ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی, کدھر سے کدھر چلا گیا یار, میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. گٹر کے ڈھکن کہاں سے آ گیا یہ اعمال تو ہے, وہ باہر وہ کس کو بٹھایا تھا, ہاں نہیں گٹر کے ڈھکن پہ بہنوں کی وراثت سے کیا تعلق. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, باہر گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھا ہے تو دوستوں سے ہنس ہنس کے ہاں ہو, گھر میں آتا ہی چنگیز خان بن جاتا ہے. بہت شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے, گھر سے باہر ایسے ہنسی مذاق لطیفے, گھر آئیں گے تو موڈ ہی آف ہو گیا. تو یہ تو عمل نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, سب کو سلام کرتے تھے. تو آپ گھر میں آگے سب سے تمیز سے بات کرتے ہو, سلام کرتے ہو, بیٹھتے ہو, ہاں وہی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. خواب آ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں, حوریں آ رہی ہیں دائیں بائیں. مفتی صاحب کا 4 شادیوں میں بیان سنا تھا, آج وہی بیان سامنے آ گیا. دنیا میں نہیں ملی آخرت میں, ٹھیک ہے نا, حوریں آ گئیں. اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی جان نبی کی خواب میں زیارت بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن یاد رکھو عمل کو درست کر لینا اس سے بڑی فضیلت ہے. ساری زندگی خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوئی, لیکن نبی کی سنت پر عمل کیا, گھر میں آئے مسکراتے چہرے. آج کا جب بھی بات ہوتی ہے نبی کی سنتیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بس مسواک یہاں رکھ لو, یہ نبی کی سنتیں ہیں. مسواک یہاں رکھ لو آنکھوں میں,
ٹائٹ سا سرما لگا لو موٹے موٹے کر کے. تو سنت کا یہ تصور آتا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں, نبی کا طریقہ. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھیں, تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے, نبی کے سوتیلے بیٹے, نبی کی گود میں پلے ہیں. کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا. اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ, پیٹ میں مزہ تو وہی آئے گا نا. اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں, یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں, تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمدللہ. تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. اور پھر اپنے سامنے سے بھی, اب اگر بوٹی اس سائڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے, اپنے سامنے سے کھا لو. حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے, فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے نہیں. اب وہ تو وہ کھا لے گا, تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. مسواک یہاں رکھ لی اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار, اور سرما لگا لیا, اور بھی دو چار یہ رہ گئی ہیں. تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے, لائف اسٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اللہ پہ توکل کرو, لے لو سوتیلے بچوں کو پال لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا بھائی, پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے. تو توکل, اللہ پہ اعتماد اور یہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں. مجھے آج یہ والا خواب آ گیا, مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ مجھے جو فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا, آپ کو میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا, اس لیے کہ بھائی اگر میرا عمل اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے, یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان اچھے خوابوں کی وجہ سے میں بلا وجہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤں اور عمل سے کیا ہو جائے, کوتاہی. یہ ہوتا ہے انسان نا اپنے بارے میں اچھا سن کے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے, اپنے بارے میں کوئی برا نہیں سننا چاہتا کبھی بھی. جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ فوراً یقین کرو گے, برائی کرو گے اتنی جلدی یقین نہیں آتا انسان کو. آدمی کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, یہ انسانی نیچر ہے, سب کی ہے, ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے یہ نیچر. تو جب اپنی برائی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میری یہ نیچر ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو چوڑے میں آؤں گا, برائی کرے گا تو نہیں مانوں گا, تو بہتر ہے اپنی اس برائی کو پہلے سے انسان جان کے لوگوں کو تعریف کرنے سے منع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ چوڑے میں لانے کی ضرورت, خواب سنا کے یہ دیکھا وہ دیکھا, وہ بھائی عمل کو فوکس کر لے انسان, بس اللہ عمل کی توفیق دے دے. ہاں ان خوابوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے. اگر اچھا خواب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ جیسا اس نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا تو حقیقت میں مجھے ویسا ہی بنا دے. اور اچھا یہ بات یاد رکھو, جو اکثر پیر و مرشد ہوتے ہیں نا وہ اپنے بارے میں لوگوں کو جو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو برے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. اب جیسے ہمارے بارے میں اچھے اچھے خواب لوگوں نے دیکھے مجھے بتاتے ہیں, تو میں ممبر پہ کیوں نہیں بتاتا, 2-4 نے الٹے بھی دیکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یا تو پھر دونوں بتاؤ, نہیں بتا رہے تو پھر سارے ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ بندہ کہے گا وہ والا تو بتا دیا جس میں جنت میں ٹہل رہے تھے, وہ والا نہیں بتایا جس میں کوئی ٹینشن میں تھے. تو اس لیے بھائی چھوڑ دو, عمل 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 بس. اسی وجہ سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ. میں کہتا ہوں یار ہم اپنی تعبیریں لوگوں سے نہیں پوچھتے, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے, آج یہ آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی عمل صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو عمل کو سیٹنگ پہ لے کر آؤ, ڈائری لے کے بیٹھو, قلم لے کے بیٹھو, لکھو کیا کیا برائیاں ان کو نکالو. تو وہ ہو جائے نا, پھر اچھا خواب آئے, پھر آدمی کو سکون بھی ملتا ہے. عمل سے مطمئن نہیں ہو یار, کیا خوابوں کی وجہ سے شیطان اور نہ کہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, نبوت نہیں ہے. اس میں سچا ہو سکتا ہے, یقین نہیں ہے کہ سچا ہی ہو, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے عورتوں کو اگر ساس خواب میں آتی ہے نا
شادی شدہ عورتوں کو تو سانپ کی شکل میں آتی ہے وہ. حقیقت ہے یہ آپ مذاق نہ سمجھیں. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے کہ میں نے اپنی جٹھانی کو سانپ کی شکل میں, اژدہے کی شکل میں دیکھا, تو اس کا مطلب میری جٹھانی بری ہے. میں نے کہا بھائی وہ اس لیے نہیں سانپ کی شکل میں آ رہی کہ وہ بری عورت ہے, وہ اس لیے ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کس کی جٹھانی ہے؟ وہ آپ کی جٹھانی ہے. آپ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کو میں خواب میں کیسی آتی ہوں, تو وہ بتائے گی کہ آپ چمگادڑ کی شکل میں آتی ہو خواب میں. ایک مثال دے رہا ہوں. یہ سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خواب میں بھی اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کوئی سگنل دیا ہے ساس کے بارے میں, خدا کی طرف سے مجھے اشارے مل رہے ہیں, تو یہ بلا وجہ اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی عمل عمل عمل, باقی چیزیں غریبی ہیں. غریبی بھی چلاؤ, غریبی بھی چلاؤ, لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل ہے. کھانا پہلے پلیٹ کھا لو نہاری کی, پھر غریبی بھی منگواؤ. یار یہ فری میں مل رہی ہے تو کیوں چھوڑے آدمی؟ ہم تو کھاتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات. اچھا بھائی, امریکہ میں مقیم عدنان فاروقی کی صحت کے لیے, فاروق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. فالج اور دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں نے پہلے کچھ فحش چیزیں دیکھ لی تھیں, اب توبہ کو عرصہ گزر جانے کے باوجود ذہن میں رہ جاتی ہیں. بعض نے کہا غیر اختیاری میں پکڑ نہیں, لیکن مفتی صاحب کبھی لگتا ہے کہ اختیاری ہے, کبھی لگتا ہے غیر اختیاری ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اختیاری ہے کہ غیر اختیاری؟ بعض نے کہا توجہ نہ دو, لیکن توجہ دینے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے, وہ بھی سلب ہو جائے گی. اگر توجہ نہ دوں تو گناہ ہی نہ سمجھوں گا. جب انسان کوئی گناہ کر کے توبہ بھی کر لیتا ہے نا, تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, اس کے خیالات ستاتے رہتے ہیں. یہ بھی گناہ کا ایک دنیاوی نقصان ہے. تو جو ہونا تھا نقصان وہ تو ہو گیا. اب آپ کے دماغ میں اگر خیالات آ رہے ہیں, تو اگر واقعی جان بوجھ کر نہیں لا رہے تو ہے یہ غیر اختیاری. انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ملے گا. بس گناہ کریں نہیں, آپ دوبارہ گناہ نہ کریں. خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں, تو گناہ کے سے بچنے کے جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ سے ایک دفعہ اچھی طرح سے رو دھو کے توبہ کر لی نا, تو اس کو بھلانے کی کوشش کرو. پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. نہیں بھائی, کر دیا اللہ نے معاف. کیونکہ اگر یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں, تو پھر اللہ سے جو تعلق بندے کا بننا چاہیے وہ تعلق بنتا نہیں ہے, تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کو بھول جائے بس انسان, تذکرہ بھی نہ کرے. ایک انگریز مسلمان ہوا, ہمارے ہاں مدرسے میں آیا تھا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ اس کی, برطانیہ کا تھا. تو ویسے ہی ہم شوق ہوتا ہے انسان کو آپ کا ماضی کیسا تھا, کہ اس نے کہا میں سب بھلا چکا ہوں. حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہیں بتایا اس نے, کہ میں جب کرسچن تھا میرا نام کیا تھا. اس نے کہا میرا یہ نام ہے, ماضی میں نام کیا تھا اس پہ بھی مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا اس کا. نام بتانے کے لیے ایگری نہیں ہوا, کہ جب میں نے زندگی چینج کر لی تو چینج کا مطلب ہے کہ پچھلا سب میری ڈکشنری سے نکل گیا. میں نے کہا یار اس کو بولتے ہیں خاندانی توبہ. گورے ویسے ایک بات ہے یار, جو کام کرتے ہیں خاندانی ہے, چاہے وہ غلط کریں چاہے صحیح کریں. جاپانیوں میں بھی یہ بات ہے, یہ ان کی ایک کوالٹی ہے جو ماننی پڑے گی. جو کام کرتے کیسے ہیں؟ خاندانی. تو آپ نکاح میں آپ کا نکاح پڑھاؤں اور آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں, ایک ابھینندن, تولیہ, ایک دودھ پتی. میرا بھی دل چاہتا ہے میں ابھینندن کا کو عزت دوں, اکرام کروں اس کا. اب وہی سیاست جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیاست کھیلی. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ابھینندن آئے, میں ان کو چائے پلاؤں, ویڈیو بناؤں, عزت کے ساتھ مودی کے حوالے کروں. یہ جناب یہ آئے تھے اوپر سے, گئے بائی روڈ ہیں. یہ بائی ایئر آئے تھے, گئے کیا ہیں؟ بائی روڈ. تو یہ ایک میری خواہش ہے, نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا پڑے گا. دوسرا, ایک بمبار طیارہ, ہمارے دن تو 7 بمبار طیارے گئے. ایک بمبار طیارہ وہی والے پائلٹ کے ساتھ جنہوں نے ابھینندن کو آسمان سے نیچے اتارا, وہ پائلٹ بھی چاہیے مجھے, یا اسی جیسا کوئی پائلٹ ہو. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا نکاح انشاءاللہ پڑھا دوں گا. سمجھ رہے ہو؟ ویسے بھی پڑھا دیں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں. آ جاؤ, تو صبح شام یہاں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, آ جائیں یہاں پہ. مفتی صاحب اگر نکاح کرنے سے والدین بھائی اگر نکاح کرنے سے روکتے ہوں, بھائی کو والدین روکتے ہوں تو روکنا لازم نہیں ہے. بھائی کیسے روک سکتا ہے؟ شادی کر کے بتا دو. بچے جو روک رہے ہیں نا, آپ اپنے خرچے پہ اگر شادی کر رہے ہو اور پھر بھی روک رہے ہیں, آپ گھر بھی اپنا دے رہے ہو,
والدین کے ساتھ بیوی کو نہیں رکھ رہے, خرچہ بھی اپنا اٹھا رہے ہو, پھر بھی والدین روک رہے ہیں, تو پھر نہیں مانو والدین کی. پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کر لو شادی, بچے پیدا ہو کے جب پوتے نواسے والدین کی خدمت میں لا کے ڈالو گے نا, ان کو اتنا پیار آئے گا, بولیں گے یار بالکل جو ہوا صحیح ہوا, آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, آؤٹ پٹ. ماں باپ کو نا پوتے نواسوں سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے, تو جب آپ کے ابا دیکھیں گے پیارا سا پوتا یا پوتی, وہ اتنا اللہ نے بچے کے چہرے پہ ایسی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے نا, ان کو اتنا پیار آئے گا, وہ بولیں گے یار کام غلط ہوا لیکن رزلٹ بہت اس کا خاندانی ہے. تو رزلٹ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ. یعنی اسلام قبول کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیں گے, ویسے تو کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا بھائی, شعیب احمد صدیقی کی طبیعت انتہائی نازک ہے, ڈاکٹر نے 48 گھنٹے بہت اہم قرار دیے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بھائی یہ جب میں کہتا ہوں نا دل سے دعا ہے, تو یہ دل سے واقعی کر بھی رہا ہوتا ہوں میں. جمعہ 5 2 فرض 4 سنتیں, جمعے کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. بہت سے علماء کہتے ہیں 6 سنتیں مؤکدہ ہیں, تو وہ بھی ایک قول ہے, وہ بھی غلط قول نہیں ہے. لیکن ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ 4 بھی اگر کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ 6 بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دونوں قول ملتے ہیں, تو انہوں نے آسانی والے قول پہ فتویٰ دیا ہے. تو اگر کوئی مفتی یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد 6 سنتیں مؤکد ہیں, وہ بھی قول ٹھیک ہے. ہم اس لیے 4 کے قول کو لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, آسانی ہے. تو دونوں قول ملتے ہیں تو آسانی پہ عمل کیا جا سکتا ہے. قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے. علماء دیوبند بھی اس پر 2 رائے ہیں. جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا, باقی علماء کی رائے سنتا ہے. تو دونوں رائے ہیں, اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ. میری ایک ذاتی رائے ہے, انک لا تسمع الموتى, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے, اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں, یہ بہت بڑی تعویل ہے. تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے, تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں, نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو. قرآن کی بہت ویلیو ہے, تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک قول ہے, جو ان کی رائے ہے, اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے, کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں, یا یہ وہ قابل تعویل ہیں, وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہیں. اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی, حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہم جو میت کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے نا, تو آپ برف سے نفیس سنتے ہیں. یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے, یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے. تو بہرحال یہ پھر بڑے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں. ہم جو میت کے لیے زیادہ ثواب کرتے ہیں وہ ثواب میت کو روح کو ملتا ہے, یہ جسم کو, حالانکہ جسم روح کو ملتا ہے. بھائی وہ ثواب, میری 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا ہے, تو میری بیٹیوں کو اہلیہ کا حصہ ملے گا کہ نہیں. 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا تھا, تو ان کا تو حصہ گیا. تو آپ کی اہلیہ کی وراثت میں آپ کو حصہ ملے گا اور آپ کی بیٹیوں کو ملے گا. کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو پھر 2/3 بیٹیوں کو اور 1/4 شوہر کو, اور جو بچ گیا وہ آپ کی اہلیہ کے بھائیوں اور بہنوں میں جائے گا. اچھا میرے اگر بیٹا نہ ہو نا تو وراثت پھر جو بچتی ہے وہ بھائیوں میں جاتی ہے. بہت لمبا ہے یار. میرے بھائی معظم عثمان بارہ بنکی یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں, ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں عام آدمی بھی جہیز لیتا ہے, وہ بارات لے جاتا ہے, اور علماء کرام بھی جہیز لیتے ہیں اور بارات لے جاتے ہیں. 2-3 دن لوگ 200-300 لوگ اور ہم لوگ جہیز بغیر. بھائی غلط کر رہے ہیں, اگر علماء کرتے ہیں تو بھی غلط ہے, سارے علماء نہیں کرتے. سورہ فاتح کے بعد سورہ شروع, بھی یہ لمبا سوال ہے نا اس لیے بھی ٹائم کم ہے, اس لیے نہیں پڑھ رہا, اگلے ہفتے دوبارہ دے دیں. سورہ فاتح کے بعد سورہ شروع کی اور درمیان میں سورت بھول جائیں تو کیا کریں, کوئی بات نہیں, اگلی سورہ شروع کر دیں. دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں پھر, لیکن دعائے قنوت سیکھیں. ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھ لیں, اللہم اغفر لی, کچھ بھی نہیں تو اتنی پڑھ لیں. وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو سدا صف سے نماز ہو جائے گی. جی ہاں ہو جائے گی. بس یہ آخری سوال ہے یار. لڑکی کا نام احویہ یا احدیہ رکھنا مناسب ہے یا نام تبدیل کر دیا جائے؟ آج کل لڑکیوں کے نام عجیب عجیب سے آ رہے ہیں. نکاح پڑھاؤ نا, دلہن کا نام ایسا ہوتا ہے جو لگتا ہے کوئی زمین کا نام نہیں ہے, یہ نہ کسی ڈکشنری میں ملتا ہے. لوگ نام میں یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی یونک قسم کا نام ہونا چاہیے, بہت ہی یونک جو کسی کا نہ ہو, اس کو فوکس کر رہے ہیں لوگ. بھائی جو کسی کا بھی نام نہیں ہے اس کا مطلب وہ ڈکشنری میں
ہے ہی نہیں. عجیب عجیب چیزیں, دو مختلف لفظوں کو ملا کے لگایا ہوا ہوتا ہے نام, اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو نام رکھیں صحابہ, صحابیات, بڑے بزرگان دین, یا جو بڑی عورتیں گزری ہیں, یا یہ کہ کم از کم ایسا تو نام رکھیں جس کی کوئی میننگ تو ہو, پہلے معنی تو پتہ چلا لیں اس کے. تو انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس نام کا یہ مطلب, انٹرنیٹ میں ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے. کل ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ چلغوزہ 5,000 روپے کلو, یہ پتہ نہیں 6,000 روپے کلو مل رہا ہے, مفتی صاحب چاہیے آپ کو. اب میں نے کہا 5,000 روپے کا 1 کلو آدمی چلغوزہ لے تو کچھ کے فضائل ہوں تو لے آدمی, ورنہ خالی چلغوزے پہ 5,000 روپے کیوں خرچ کرے. کاجو نہیں کھا لے آدمی, وہ مزے کا بھی ہوتا ہے. اور چلغوزے کو چھیلنے میں اتنی ٹینشن ہے, چھیلنا اس کو اچھا خاصا, اتنا وہ ناخنوں سے باریک کر کے پھر وہ آدھا ٹوٹ جاتا ہے آدھا نکلتا ہے. تو ٹھیک ہے, بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو میں نے کہا ذرا گوگل پہ چلغوزہ ڈال کے سرچ کرتے ہیں. تو گوگل پہ ہم نے چلغوزے کے فائدے لکھے, تو ایک بڑے کوئی پھینکو تھے, انہوں نے وہ دنیا میں جتنے فضائل مجھے لگا چلغوزے کے, اتنے دنیا میں کسی اور چیز کے فضائل نہیں ہیں. آج کل بعض نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں نا, جو ایک خوراک پر انہوں نے کورس کیا ہوا, ہو سکتا ہے پروناؤنسیشن میں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, تو وہ بھی بہت, ان کا بھی بہت حساب کتاب ٹی وی میں چل رہا ہے, یوٹیوب چینلوں پہ, کہ وہ تھوڑی انگلش مار کے نا امریکہ یا لندن کا ایک چکر لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو میں نے ایک چھوٹا موٹا کہیں لندن سے پیاز کے بارے میں کچھ معلومات لے لیں, تو اب لوگ کہتے ہیں لندن سے پڑھے ہوئے ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ چیز ٹیلی ویژن پہ یوٹیوب پہ بہت چل رہی ہے. باقاعدہ پراپر ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے وہ, MBBS. تو چند چیزیں, دار چینی, لونگ, میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں جن سے یہ ان کے حساب کتاب چلتا ہے. دار چینی, لونگ, ادرک, لہسن اور کالی مرچ, 5 چیزیں ایسی ہیں, اور کوئی رہ تو نہیں گئی. دار چینی, ادرک, لہسن, لونگ اور کالی مرچ, شاید ایک آدھ چیز رہ گئی ہو. تو یہ 5 کامن چیزیں. ہلدی, آپ کو اگر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹیلی ویژن پہ اپنا چورن بیچنا ہے تو آپ ان 5 چیزوں کے فضائل انٹرنیٹ سے یاد کر کے لوگوں کو قہوے پلانا شروع کر دو. آپ ادرک کے یہ فضائل, ادرک پہ پوری دنیا میں کانفرنس ہوتی ہے, ادرک یوں کرتا ہے, ایسا کولیسٹرول کاٹتا ہے, ایسا پھیپھڑوں کو سیٹ کرتا ہے اور امیون سسٹم بڑھاتا ہے. اور لہسن آپ نے اگر کھا لیا تو بس آپ قیامت کا اعلان کر کے ہی دنیا سے جاؤ گے, اس سے پہلے اگر آپ مر گئے تو میری طرف سے گارنٹی ہے. یہ فضائل چل رہے ہوتے ہیں. جو ماہرین خوراک ہوتے ہیں نا, غذاؤں کے, جنہوں نے ڈپلومے کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے, یوٹیوب پہ آ کے لوگوں کو کرونا کے خلاف بھی, لونگ جس نے کھا لی نا, وہ نہیں ہوتی لونگ چھوٹے دانے, وہ کھا لی تو بس دنیا میں اس سے بڑا کام تو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ ٹائی. میں کسی شخصیت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن دکان ہمارے ہاں پھینکوؤں کی زیادہ چلتی ہے. جو آدمی اعتدال والی بات کرتا ہے نا, پبلک نہیں مانتی اس کو. مثال کے طور پر آپ نے اگر ادرک کے فضائل بیان کیے ٹی وی میں بیٹھ کے, اگر آپ اعتدال سے بیان کرو گے تو آپ کہو گے بھائی ادرک جو ہے نا کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے, رپورٹ ہے یہ, بس بہت ساری چیزیں کرتی ہیں جن میں ادرک بھی کر لیتا ہے. تو اس میں اگر آپ دن میں 1 آدھ قہوہ بنا کے پی لیں تو امید ہے فائدہ ہوگا, بشرطے کہ دمبے کے چربے نہ پھوڑ رہے ہو آپ بیٹھ کے مفتی صاحب کا بیان سن کے, یعنی چربی اعتدال سے کھا رہے ہو, بشرطے کہ آپ جاگنگ بھی کرتے ہو, واکنگ بھی کرتے ہو, ساری چیزیں کرتے ہو, تو اس کے ساتھ ایک ادرک کا قہوہ بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے. نہیں بھی پیا تو مریں گے انشاءاللہ پھر بھی نہیں. اور بھی اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, او بھائی کچھ بھی نہیں ہے. صحت کے جو اصول ہیں نا بیسک, وہ 2 اور 2 4 کی طرح. اب تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے, جو ماہر حکیم ہیں, ماہر ڈاکٹر ہیں, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. صحت کے اصول بہت آسان ہے, آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو اور اپنی خوراک کو یوٹیلائز کرو. اصل یہ ہے کم کھاؤ. آپ کو پتا ہے یہ جو چینی ہم پھوڑ رہے ہیں نا طبیعت سے, حلوے مانڈے, ایک ڈاکٹر نے بتایا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہیں یہ. خوراک پہ کنٹرول نہیں ہے. آپ نے رات کو 12 بجے بیٹھ کے نان تافتان اور یہ اتنے کو پھوڑا, اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہو ادرک کا قہوہ پیوں گا ہمیشہ زندہ رہوں گا, مر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اصل جو اس کو میں بھی کبھی کبھار بتا دیتا ہوں, لہسن کھا لیا کرو, لیکن ہر چیز کا ایک سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. لہسن ایسڈ ہے, تیزاب ہے, وہ تیزاب ہے بھائی. وہ جا کے کولیسٹرول کو اگر کاٹے گا تو اور بھی بہت ساری چیزیں کاٹے گا. وہ ایک آدمی کو کسی نے پلا دیا, دبلے تھے وہ باریک سے نا, ان سے کسی نے بول دیا کہ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ڈال کے پیو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے پیا تو ان کی کمر میں درد. میرے پاس آیا, تھوڑا بہت ہمارا بھی ڈاکٹر حکیموں سے اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا یہ تو
چربی کو ختم کرے گا. میرے بھائی تم پہلے ہی باریک سے آدمی ہو, تمہارے اندر کچھ ہے ہی نہیں ختم ہونے کے لیے, تم پہلے ہی ختم ہوئے ہو. ہمارا اسٹائل ہے نا, اب کیا کریں. میں نے کہا آپ تو بالکل غائب ہو جاؤ گے, کچھ دنوں میں کرتا شلوار آ رہا ہوگا, بندہ نکالنا پڑے گا جھاڑ کے اس میں سے. تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر آپ میں فیٹ ہے نا تو سب سے پہلے لائف اسٹائل کو, بس یہ قدرت نے کوئی, دیکھو صحابہ کی کتنی اچھی صحتیں ہوا کرتی تھی, ان کو کیا پتا تھا لونگ کے کیا فائدے ہیں, ادرک کے کیا فائدے ہیں, کالی مرچ کے ہم نے بھی فائدے بیان کیے ہوتے ہیں, لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. تو کچھ ایسے ماہر غذائیات ڈاکٹر آ کے ایسا یوٹیوب پہ, ایک تو ٹی وی والوں کو تو خود پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے, ٹی وی کو تھوڑی پتا ہے. ماہر کے بارے میں نا ماہرین سے پوچھا جاتا ہے. آپ کسی مفتی عالم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یہ ہے تو اس کے بڑے بڑوں سے پوچھو, وہ جانتے ہوں گے. عام آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہ بڑے مفتی ہیں چھوٹے مفتی ہیں, یہ نہیں بتا سکتے, یہ بڑے عالم ہیں چھوٹے عالم ہیں, وقت کے علماء بتاتے ہیں. اسی طرح کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہے تو بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آپ بتائیں یہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے, تو ادرک کے فضائل اور دبا کے ہلدی کے فضائل اور دبا کے جناب لہسن کے فضائل ایسے چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اور وہ امریکہ سے بھی انگلش الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹرم یاد کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے میڈیکل سائنس کی, تو لوگ کہتے ہیں یار ان کی ورڈنگ دیکھو, یہ تو دیہاتی گاؤں کا کوئی آدمی تو بہت پڑھا لکھا ہے. بھائی انگلش بولنے سے تھوڑی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. گردے کو اگر وہ کڈنی کہہ رہا ہے تو گردہ ہی نا وہ, ٹھیک ہے. پھیپڑے کو لنگس کہہ رہا ہے تو وہ پھیپڑا ہی ہے نا, ہے تو اب حکیم پھیپڑا کہہ دیتا ہے, وہ لنگس کہہ دیتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. زبان کو ٹنگ کہہ دیا آپ کی تو وہ زبان تو زبان ہے, دانت کو کچھ بھی کہہ دیا. تو اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ ٹرم یاد کر لینا, کچھ اصطلاحات یاد کر لینا, یہ کوئی مہارت کی بات نہیں ہوتی. پراپر ڈاکٹر ہونا چاہیے. اگر وہ کہہ رہا ہے میں امریکہ سے, تو کتنا پڑھا ہے آپ نے امریکہ میں, آپ کون سی یونیورسٹی میں کتنا پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ, ہمیں بھی تو پتا ہے نا, ہم طرف فون کر کے پوچھیں گے یونیورسٹی کتنا. ایسا تو نہیں گئے اور ایک پیاز کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھا کے آ گئے وہاں سے. تو یہ سب چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کو کورونا ہوا, ان کو قہوے بہت پلائے تھے انہی ٹائپ کے لوگوں نے, یہ والا قہوہ پیو امیون سسٹم بڑھے گا, یہ والا قہوہ پیو, پھر بھی کورونا ہو گیا ان کو. اتنا خطرناک کہ موت کے منہ سے نکل کے آئے. اس کے بعد وہ قہوے والوں کو نا بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لونگ دار چینی لہسن کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی تھی, اور اتنے خطرناک بیمار ہوئے. تو جو ریسرچ ہوتی ہے نا بین الاقوامی سطح پہ, وہ ریسرچ سب سے پہلے. باقی چیزیں ٹھیک ہے, ادرک کے فائدے ہیں, پی لیں, موٹے لوگ چربی والے لوگ پی لیں تو فائدہ ہوگا. میں نے کچھ دن پہلے, میں بھی ان سب چیزوں کا ڈسا ہوا ہوں. ہم نے بھی شروع میں جب ہمیں معلومات نہیں تھی, ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا, پرانی بات ہے نا, ہمارے اس وقت ڈاکٹروں سے اور اچھے جو ذرا اس طرح کے لوگوں سے جو بہت ہی ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں, ان سے رابطے اتنے نہیں تھے اس وقت. تو ایک دن میں نے بھی کیا کیا, میں نے وہ لونگ دار چینی رات کو نا قہوہ بنا کے, لونگ دار چینی ادرک اور جتنے, میں نے کہا جب ادرک پہ پوری گول میز کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا میں, اور لونگ پہ, تو ساری کانفرنس ہم ایک ہی کپ میں کیوں نہ جمع کر لیں. تو ہم نے وہ بڑا کے بڑا خاندانی سا قہوہ بنا پیا. صبح مجھے پیشاب میں اتنی سخت تکلیف شروع ہو گئی, وہ پتہ نہیں کیا اس نے تیزابیت کی ہے پیٹ میں جا کے. تو ہر چیز کسی ریلائبل حکیم, اگر حکیم بھی ہے تو کوئی ماہر ہونا چاہیے. پہلے قبرستان وہ بھر چکا ہو آپ کے علاوہ لوگوں سے, تجربے ہو چکے ہوں, یہ والا پلایا تھا تو وہ مرا تھا, یہ پلایا تھا تو وہ مرا تھا. اور یہ تجربے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے, اس میں جانوروں پہ تجربے ہو چکے ہوتے ہیں, چوہوں پہ تجربے ہو چکے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ تجربوں کے اتنا کروڑوں روپے تجربوں میں خرچ ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ میڈیسن انسانوں پہ استعمال ہوتی ہے تو 90% فیل ہو جاتی ہیں. وہ 90% دوائیں انسانوں پہ استعمال ہونے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. صرف 10% دوائیں ہیں جو اتنے تجربوں کے بعد جا کے, وہ جو ریسرچ کا ایک بین الاقوامی معیار ہے کہ یار اب یہ انسان کو کھلائی جائے گی. یہ پیناڈول ہو گئے, ڈسپرین, بہت تجربوں کے بعد مارکیٹ میں آتی ہیں. اب حکیم نے بھی جانوروں پہ تجربہ کیا ہو یا انسانوں پہ پہلے وہ کر چکا ہو, تو حکیم صاحب سے پوچھے پہلے آپ یہ بتاؤ اس معجون سے کتنے بندے آپ مار چکے ہو. پہلے 10-15 مر چکے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے آپ نے اس میں کوئی ایسی تبدیلی کی ہوگی کہ امید ہے انشاءاللہ میں نہیں مراؤں گا, یا آپ کے استاذ نے مارے ہوں تو ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھاؤ نا. تو حکیم بھی ماہر ہونا چاہیے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور کوئی جو ماہر غذائیات ہیں تو یہ صرف ٹی وی پہ آپ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں.
اور میں کہتا ہوں کوئی بھی اس طرح کی چیز جب انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے پہلے تھوڑا سا رابطہ کر لیا کریں. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حکیم ڈاکٹروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ڈاکٹر حکیموں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہومیوپیتھک دونوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ماہر غذائیات ہیں یہ تینوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت کشتی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کسی کو برا بلا نہ کہیں. لکل فن الرجال, ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں اپنی جگہ. تو بس یہ کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بس کرو یار. اچھا والدین کے لیے دعا, انتقال ہو دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. محمد حمزہ خان اور محمد شاکر خان نے کہا ہے سبحانک. اچھا بھائی ملاقات نہ کریں آپ, رش بھی بہت ہے, تو میں ذرا یہاں سے نکلوں گا, ٹھیک ہے نا, مسافہ آپس میں بھی نہ کریں.